رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کل پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے اہلیان وطن کو رمضان مبارک۔ آپ کو بتا رہے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کل پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے اہلیان وطن کو رمضان مبارک۔ آپ کو بتا رہے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے پشاور میں اجلاس رکھا گیا اور آپ کو بتائیں کہ 1445 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ کل 12 مارچ 2024 بروز منگل کو پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ فیصل آباد کے باسیوں کو سٹی نیوز نیٹ ورک اور سٹی 41 کی جانب سے بہت بہت مبارکباد ہو۔ آپ کو بتا رہے ہیں جیسے ہی ملک بھر میں چاند نظر آیا تو اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد دعائیں مانگنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چاند نظر آنے کے بعد مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین انہوں نے چاند کا اعلان بھی کیا۔ اس حوالے سے مولانا عبدالخبیر آزاد کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں پشاور، لاہور، سوات، سرگودا، دیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1445 ہجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی پوری عالم اسلام اور پاکستان اور تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد سب کو مبارک ہو۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر انہوں نے پریس کانفرنس کی اس حوالے سے اور رمضان المبارک کے چاند کا اعلان کیا۔ فیصل آباد کی 1422 مساجد میں تراویح پڑھی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں آج فرزندان اسلام نماز تراویح ادا کریں گے۔ رمضان المبارک 1445 ہجری کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے اہلیان وطن کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں ملی، ایسا مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا۔ ریجن بھر کی 1422 مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوگا۔ سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں 5980 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے۔ فیصل آباد ضلع میں 5077 اور جھنگ میں 534 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 179 اور چنیوٹ میں 134 اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا۔ آج سے تمام مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا جائے گا اور سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں 5980 سیکیورٹی اہلکار فیصل آباد ڈویژن میں تعینات کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد ضلع میں 5077 اور جنگ میں 534 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 179 اور چنیوٹ میں 134 اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ریجن بھر کی 1422 مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوگا۔ سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں 5980 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد ضلع میں 5077 اور جنگ میں 534 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ٹوبہ میں 179 اور چنیوٹ میں 134 اہلکار وہ سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ریجن بھر کی 1422 مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوگا اور سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں 5980 سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ فیصل آباد ضلع میں 5077 اور جھنگ میں 534 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 179 اور چنیوٹ میں 134 اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا۔ آج رمضان المبارک کا چاند نظر آیا اور
कल पहला रोज़ा होगा 12 मार्च 2024 बरोज़ मंगल को, और आज से जो है वो तरावी का भी एहतमाम किया जाएगा तमाम मसाजिद में। इसी हवाले से आपको सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न में तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से फैसलाबाद ज़िले में 5077 और जंग में 534 एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। टोबा टेकसिंग में 179 और चिनोट में 134 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया, पहला रोजा कल होगा। चांद नजर आते ही बाजारों में शहरियों का रश लग गया। शहरी सहरो अफ्तार की खरीदारी में मसरूफ। जंग बाजार में कोई सब्जी खरीदने में मसरूफ है तो कोई फल खरीदने में मसरूफ है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है, पहला रोजा कल होगा। चांद नजर आते ही बाजारों में शहरियों का रश लग गया। इसी हवाले से हमारे साथ वहां से मौजूद हैं अहमद सईद, उनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा अहमद। जैसे कि रमजानुल मुबारक का जो है वो चांद नजर आ गया, कल जैसे जो है वो पहला रोज़ा होगा, तो इसी वाले से यहाँ पे जो है वो शहरों में, जो शहर के तमाम तर बाज़ारों में जो है वो रश बढ़ने लगा। शहरियों की जानिब से सैर अफ्तार की जो खरीदारी है वो भी अरूज पर है। हम इस टाइम मौजूद हैं जंग बाज़ार, जहाँ पे जो है वो फल और सब्जियों के स्टॉल्स के साथ साथ तो ज़रूरत अशिया खुरनोश की और राशन की जो है वो यहाँ पे जो मुतअद्दिद दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पे जो शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि जो है वो सहरी भी कल है और अफ्तारी भी है। तो कोई जो है वो फल के साथ साथ सब्जी खरीदने में, तो कोई राशन खरीदने में जो है वो मसरूफ है। कुछ शहरी भी इधर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा पहले तो रमज़ान मुबारक, जैसे कि रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया, कल पहला रोज़ा होगा, तो क्या चीज़ें खरीदने हैं, क्या क्या? बस ये कि रमज़ान मुबारक है, सुबह सहरी करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों का महीना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अफ्तारी के लिए कुछ सब्जी वगैरह लेने आए हैं, बच्चों को बनाएंगे खाना इंशाल्लाह। और भी यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा जैसे कि सैरो अफ्तार के लिए सब्जी चांद का जैसे ही देखा कि चांद नजर आ गया वो खरीदने हैं, तो क्या कहते हैं? माशाल्लाह, पहले तो सबको शहरी की ये जो चांद नजर आ गया ये मुबारक हो, और यहाँ पर खरीदो फरोख्त करना आए हैं। तो माशाल्लाह ये सारा बाजार जो है जंग बाजार में खरीदो फरोख्त करने के लिए, ये जो सुबह शहरी के लिए और अफ्तारी के लिए, और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ये पूरा रमज़ान शरीफ अच्छे रेट हों, और अच्छे, ये हुकूमत से भी हमारे को अपील है कि ये महंगाई की तरफ थोड़ा सा तवज्जो करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल, अगर मेरा यहाँ पे कैमरामैन आपको पीछे अगर दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो तमाम सब्जी और फलों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद में जो है वो रश है। इसके दूसरी जानिब अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे जो है वो मुतअद्दिद जो है वो राशन वाली दुकानें भी मौजूद हैं, जहाँ पे अशिया खुरनोश की थोक की दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पे जो है वो शहरी अशिया खुरनोश की चीज़ें लेने के साथ साथ जो है वो फल और सब्जियाँ खरीद रही हैं, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि पहली सहरी में जो है वो अच्छा जो है वो घर में जो है वो खाना बनाए। तो इसी वाले से शहरी भी यहाँ पे आ रही हैं, सब्जियां भी खरीद रही हैं, फल भी खरीद रहे हैं, और ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं सहरी और अफ्तारी के लिए वो खरीद रही हैं। जंग बाज़ार में हम इस टाइम मौजूद है। साथ ही साथ जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि जैसे कि कल जो है वो पहला रोज़ा है, तो इस वाले से हम बाज़ार में आए हैं और मुख्तलिफ जो है वो सब्जियां और फल खरीद के जो है अपना पहली जो सहरी है वो कल रखेंगे। जी मौजूद थे और बता रहे थे कि खरीदारों का रश है, कोई सब्जियां खरीदने में मसरूफ है, कोई फल खरीद रहा है, और इसी हवाले से लोग जो हैं वो अब रमज़ान की तैयारियां उन्होंने मज़ीद तेज़ कर दी हैं। कल पहला रोज़ा होगा, उसी हवाले से लोगों ने खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है। सहरो अफ्तार का सामान खरीदा जा रहा है। आवाम से जब बात की तो आवाम का भी यही कहना था कि महंगाई का रुझान जो है वो बढ़ रहा है, जैसे रमज़ान आता है तो महंगाई करती जाती है। तो उसी हवाले से उन्होंने हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा किया है कि अशिया खुरनोश की कीमतों को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। अहमद वहां से हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। रमजानुल मुबारक, अल्लाह को राजी करने का महीना, आसमानों से अनवारो बरकात का नज़ूल होता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद और सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। माह सयाम में हर मुसलमान ज़िक्रो अज़कार में मशगूल रहता है, सहरो अफ्तार की नेमतें भी चखता है। सहरो अफ्तार की अहमियत और फजीलत पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारो।
رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر ایک بڑا انعام ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، ہمدردی، غم گساری، محبت و الفت، خیر خواہی، خدمت خلق، راہ خدا میں استقامت، جذبہ حمیت و اتحاد، اللہ اور رسول سے بے پناہ لو لگانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جھوٹ، بہتان، غیبت اور دیگر تمام آلودگیوں سے پرہیز کا پورا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے اور غلط کام کرنے سے پرہیز نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب معراج ہے۔ سحر و افطار دینی حیثیت سے باعث برکت ہیں۔ سحری کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسلام میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرانا غم گساری، انسانی ہمدردی، باہمی محبت، اللہ کی رضا کا ذریعہ اور حصول جنت کا باعث ہے۔ افطار بے شمار نعمتوں کا مجموعہ اور خلق خدا کا پیٹ بھرنے کا بہترین عمل بھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے مقصد کو ہر وقت سامنے رکھا جائے اور اس مقصد کے حصول کی کوشش کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں اسٹیٹ بینک نے رمضان کے اوقات کار اور زکوٰۃ کٹوتی کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں تمام بینک کل بروز منگل کو زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بند رہیں گے۔ سیونگ، نفع نقصان اور دیگر منافع دینے والے کھاتوں سے زکوٰۃ کٹوتی ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے رمضان المبارک میں پیر سے جمعرات تک کے لیے بینک کے اوقات کار جاری کر دیے۔ بینک صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک نے رمضان المبارک کے اوقات کار اور زکوٰۃ کٹوتی کے حوالے سے اعلانیہ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں تمام بینک کل بروز منگل زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بند رہیں گے۔ سیونگ، نفع نقصان اور دیگر منافع دینے والے کھاتوں سے زکوٰۃ کٹوتی ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے رمضان المبارک میں پیر سے جمعرات تک کے لیے بینک کے اوقات کار جاری کر دیے۔ بینک صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلے رہیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک نے رمضان المبارک کے اوقات کار اور زکوٰۃ کٹوتی کے حوالے سے اعلانیہ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں تمام بینک کل بروز منگل زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بند رہیں گے۔ سیونگ، نفع نقصان، دیگر منافع دینے والے کھاتوں سے زکوٰۃ کٹوتی ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے رمضان المبارک میں پیر سے جمعرات تک کے لیے بینک کے اوقات کار بھی جاری کر دیے۔ بینک صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے رمضان کے اوقات کار جاری کر دیے گئے۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے عمران اسلم نے، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عمران بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کل جو ہے وہ تمام ملک بھر کے بینک بند رہیں گے، جس کی بڑی وجہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کی جانب سے رمضان المبارک کی ایام جاری کیے گئے، اوقات جاری کیے گئے ہیں، جس کے مطابق صبح 9 سے 2 بجے تک جو ہے وہ بینک کھاتا ہے، جبکہ جمعہ کے روز 8:30 سے 1:30 بجے تک رہیں گے۔ اور لین دین کی تمام جو امور ہے وہ اسٹیٹ بینک پاکستان کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اور تمام جو بینک ہیں وہ کل لین دین کے حوالے سے بند رہیں گے اور زکوٰۃ کٹوتی کی جائے گی۔ جی، اسٹیٹ بینک نے رمضان کے اوقات کار اور زکوٰۃ کٹوتی کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اس حوالے سے عمران اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ واسطہ فیصل آباد نے رمضان المبارک میں پانی کی فراہمی کا ٹائم تبدیل کر دیا۔ سحری اور افطاری کے اوقات کار میں صاف پانی کی سپلائی 3 گھنٹے کی بجائے یکم رمضان سے سحری میں 3 سے 6 بجے تک پانی کی سپلائی کی جائے گی، جبکہ افطاری میں 4:30 سے 7:30 بجے تک پانی فراہم کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں واسطہ فیصل آباد میں رمضان المبارک میں پانی کی فراہمی کا ٹائم تبدیل کر دیا۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں صاف پانی کی سپلائی 3 گھنٹے کی جائے گی۔ یکم رمضان سے جو ہے یہ شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے وقاص احمد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ وقاص، بتائیے گا۔ واسطہ فیصل آباد کی جانب سے رمضان المبارک میں روزہ داروں کو صاف پانی کی سہولت کی فراہمی جو ہے اس کے حوالے سے ٹائم تبدیل کیا گیا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسطہ عامر عزیز کی ہدایت پر پانی سپلائی کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق تمام رمضان المبارک کے دوران پینے کے پانی کی سپلائی کا نیا شیڈول جو ہے وہ 3:30 کو صبح سحری کے وقت میں 3 سے 6 بجے تک سپلائی کیا جائے گا، جبکہ افطار کے اوقات میں پینے کا پانی 4:30 بجے سے 7:30 بجے تک فراہم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسطہ عامر عزیز کی جانب سے ڈائریکٹر واٹر کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں
کہ تمام تر شہر میں پانی سپلائی میں موجود تمام رکاوٹیں جو ہے وہ نہ صرف دور کی جائیں بلکہ روزہ داروں کو پانی کی سپلائی جو ہے وہ بر وقت جو ہے سیر و رفتار میں یقینی بنائی جائے. جی پانی کی جو ٹائمنگ ہے ان کو چینج کیا گیا ہے واٹر سپلائی کی جانب سے اور 3 گھنٹے پانی سپلائی کیا جائے گا. اسی حوالے سے وقاص احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وقاص بہت شکریہ آپ کا. اسکولوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی چینج کر دی گئی ہے. رمضان المبارک کے لیے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل. اسکولوں کے اوقات کار صبح 7:30 سے 12:30 بجے تک ہوں گے. جمعے کے روز اسکولوں کا وقت 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوگا. ڈبل شفٹ اسکولوں میں مارننگ شفٹ 7:30 سے 11:15 تک ہوگی جبکہ ایوننگ شفٹ 11:30 سے 3:30 بجے تک ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں چینج کر دیے گئے ہیں اور اسکولوں کے اوقات کار صبح 7:30 سے 12:30 بجے تک ہوں گے. جمعے کے روز اسکولوں کا وقت 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوگا. ڈبل شفٹ اسکولوں کی بات کریں تو مارننگ شفٹ 7:30 سے 11:15 تک ہوگی جبکہ ایوننگ شفٹ 11:30 سے 3:30 بجے تک ہوگی. اسی حوالے سے جہانگیر اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جہانگیر بتائیے گا. جی رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے جہانگیر سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اور اسکولوں کے اوقات کار صبح 7:30 سے 12 بجے تک ہوں گے. جہانگیر نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا, ان سے جانتے ہیں. جہانگیر بتائیے گا. کم کر دیا جاتا ہے تو اسکول جو ہے وہ صبح 7:30 بجے لگا کریں گے اور معمول سے پہلے چھٹی ہوگی جو کہ 12:30 بجے چھٹی کا ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے رمضان المبارک میں. اسی طرح جمعہ کے روز جو ہے چھٹی 11:30 بجے ہوا کرے گی جبکہ وہ اسکول جو 2 شفٹوں میں چل رہے ہیں ڈبل شفٹ اسکول ان کی ٹائمنگ جو ہے اس کی اگر بات کریں تو پہلی مارننگ کی جو شفٹ ہے وہ صبح 7:30 بجے سے لے کر وہ 11:15 تک ہوگی جبکہ ایوننگ کی شفٹ جو ہے وہ 11:30 بجے سے 3 بجے تک ہوگی. جمعہ کے روز سیکنڈ شفٹ جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہوگی. یہ تمام اوقات جو ہیں یہ نہ صرف گورنمنٹ بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انسٹرکشن یہی پاس آؤٹ کی گئی ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں اپنے اسکول کی ٹائمنگ جو ہے اس کو کم کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے گھر واپس پہنچے اور روزے کی جو اہتمام ہے اس پہ ان کو کم سے کم وقت اسکولوں میں گزارنا پڑے. اس حوالے سے تمام سربراہان ادارہ کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پیریڈ میں تبدیلی کریں اور جو پہلے 40 منٹ کا ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا اس کو 30 منٹ تک لے کر آئیں تاکہ اس ٹائمنگ میں تمام پیریڈ کو ایڈجسٹ. جی اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے اور بچوں اور اساتذہ دونوں کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے. اسی حوالے سے جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جہانگیر بہت شکریہ آپ کا. فیسکو نے رمضان میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا. خصوصی سیل جی ایم آپریشن میاں رفیق کی سربراہی میں 24 گھنٹے متحرک رہے گا. سحر اور افطار کے اوقات کار میں بھی عملہ ڈیوٹی پر مامور ہوگا. اسی حوالے سے اپڈیٹس کیا ہیں اویس علی سے جانتے ہیں. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل جی ایم آپریشن فیسکو میاں رفیق کی سربراہی میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے فیسکو کی جانب سے ہے وہ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں قائم کر دیا گیا ہے. جو تمام تر فیسکو ریجن پر کے جو فیڈرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو سسٹم ہے اس پر جو ہے وہ بریقبینی سے نظر رکھے گا اور ٹرانسفارمر خرابی اور دیگر مسائل کی صورت میں صارفین جو ہیں جو اپنی شکایتیں درج کروائیں گے خصوصی مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ صارفین کی شکایات بر وقت حل کروائے گا. اس والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تسین امان اور چیف ایگزیکٹو فیسکو عمر پنو کی ہدایت پر جو ہے وہ خصوصی مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے جو کہ جی ایم آپریشن جس کی سربراہی کر رہے ہیں اور سستی برتنے کی صورت میں متعلقہ سٹاف کے خلاف کارروائی. اویس علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصلہ آبادیوں کے لیے ریلیف ہے, بجلی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. ویسے